تمام قسم کی تعریف، توصیف، تحمید، تذکیر، تکبیر، تحلیل، بڑائی، بزرگی اس خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے جس کی مدد تک بولنے والوں کی رسائی نہیں۔ بعدہ درود و سلام نازل ہوں خدا کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں اور رسولوں پر، خصوصاً انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ امام الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین سید المعصومین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ محترم بزرگوں، زندہ دل نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں میرا موضوع ہے بدلتے موسم اور جاڑے کی افادیت۔ سامعین کرام، کائنات کا ہر سیارہ اپنے مدار پر گردش کر رہا ہے، فلک کی یہ خاموش راہی ازل سے اپنے راستوں پر قائم ہیں، نہ تھکتے ہیں نہ بھٹکتے ہیں، کہکشائیں اپنی منزلیں طے کر رہی ہیں، سورج اپنا سفر طے کر رہا ہے، چاند نرمی سے رات کے آنگن میں اپنا قدم آگے بڑھا رہا ہے، ستارے ٹمٹماتے ہوئے ایک دوسرے کے تعاقب کر رہے ہیں، یہ زمین گھوم رہی ہے۔ الغرض یہ کہ کل فی فلک یسبحون، سب کے سب اپنے راستے پر لگے ہوئے ہیں۔ سامعین کرام، اسی زمین اور سورج کا چکر ہے کہ موسم میں تبدیلی آتی ہے۔ زمین اپنے محور پر 23.5 درجے کے زاویے سے جھکی ہوئی ہے اور سورج کے گرد چکر لگا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مختلف اوقات میں زمین کے مختلف خطوں اور مختلف حصوں میں سورج کی شعاعیں اور روشنی پڑتی ہے، جس سے موسم بدلتے ہیں۔ اگر یہ زمین جھکی نہ ہوتی، سیدھی کھڑی ہوتی، تو نہ بہار آتی نہ خزاں، نہ گرمی آتی نہ جاڑا۔ میرے بھائیوں، دنیا کے اکثر و بیشتر حصوں میں انہی 4 موسموں کی آمد و رفت جاری رہتی ہے۔ ہمارے یہاں برے صغیر اور ایشیا میں ایک موسم آتا ہے برسات کا، لیکن اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو دنیا کے اکثر حصوں میں سردی، گرمی، بہار اور خزاں، انہی 4 موسموں کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ کبھی بہار اپنی تمام تر رعنائیوں اور تازگیوں کے ساتھ مسکراتی ہوئی آتی ہے تو لگتا ہے گویا زمین کی رگوں میں نیا خون دوڑ گیا ہو۔ درخت اپنے سبز آنچل لہراتے ہیں، خواب دیدہ کلیاں آنکھیں کھولتی ہیں، پھولوں کے تبسم سے فضا معمور ہو جاتی ہے، کھیت کھلیان اور میدان ہر طرف ہریالی نظر آتی ہے، کھیتوں میں سرسوں کے خوبصورت پھول نظر آتے ہیں، گیہوں لہراتے ہیں، باغوں میں رونق بڑھ جاتی ہے، ہواؤں میں تازگی آ جاتی ہے، یوں لگتا ہے جیسے زمین نے نیا جنم لے لیا ہو۔
مگر کچھ ہی دنوں بعد سورج زمین کے قریب چھپ جاتا ہے، گرمی اپنی پوری تپش کے ساتھ جلوا کر ہوتی ہے، سورج آسمان پر پورے آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے اور زمین کے ذرے ذرے کو گرما دیتا ہے، زمین کے ماتھے پر پسینے کے موتی چمکتے ہیں، درجہ حرارت میں اضافہ ہوتا ہے، پانی بخارات بن کر فضا میں پہنچتا ہے، اور پھر اس کے بعد اچانک آسمان میں بادلوں کے قافلے ابھرتے ہیں، ٹکراتے ہیں، گرجتے ہیں اور پھر جی بھر کے برستے ہیں۔ قرآن نے ان بادلوں کا نقشہ کچھ یوں کھینچا ہے کہ هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشئ السحاب الثقال، کہ حقیقی معبود وہی ہے جو بجلی کی چمک تمہیں دکھاتا ہے، اور بجلی کی وہ چمک تمہارے دلوں میں خوف و ہراس بھی پیدا کر دیتا ہے اور امید بھی پیدا کر دیتا ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ جب بجلی چمکتی ہے بچے ڈر جاتے ہیں، ماں سے لپٹ جاتے ہیں، بڑے محفوظ جگہ میں چھپ جاتے ہیں، اپنے کان اور آنکھیں بند کر لیتے ہیں، لیکن وہی دوسری جگہ ایک کسان کھیت میں کام کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، بجلی چمکتی ہے، ڈر اسے بھی لگتا ہے، لیکن اس کے دل میں ایک امید ہوتی ہے کہ باران رحمت برسے گی، فصل ہوگی اور پھر ہماری آمدنی ہوگی، ہم آرام سے رہیں گے۔ وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور وہی ہے جو بادلوں کو پانی سے بوجھل کر دیتا ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، اور بادلوں کی گرج اس رب کائنات کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے، اور فرشتے بھی خدا کی دہشت، ہیبت اور خوف سے سرگرم ستائش رہتے ہیں۔ وَيُرِيكُمُ الْبَرْقَ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، اور وہی بجلیاں گراتا ہے اور جسے چاہتا ہے اس کی زد میں لے آتا ہے، اس کے چپیٹ میں لے آتا ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ بجلی گرتی ہے انسان مر جاتا ہے، بجلی گرتی ہے جانور مر جاتا ہے، بجلی گرتی ہے درخت مر جاتے ہیں، بجلی گرتی ہے زمین میں سیلاب ہو جاتا ہے، لیکن یہ انسان ہے کہ ان بجلیوں سے عبرت و نصیحت حاصل نہیں کرتے ہیں۔ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، بلکہ یہ اللہ رب العالمین کے سلسلے میں جھگڑتے ہیں، خدا کی قدرت پر کلام کرتے ہیں، اللہ کے نظام پر بحث کرتے ہیں۔ یہ انسان ہے، اس کو کوئی بھی موسم راس نہیں آتی ہے، دھوپ آتی ہے تو بارش چاہتا ہے، بارش آتی ہے تو گرمی چاہتا ہے، گرمی آتی ہے تو سردی چاہتا ہے، اگر تیز و تند ہوائیں چلنے لگے، طوفان آ جائے تو اس کو گالی دیتا ہے، اگر مسلسل بارشیں ہونے لگے تو آسمان کو کوستا ہے کہ کیا یہ آسمان زمین کو ڈوبو نہیں چھوڑے گا۔ اس طرح سے کلام کرتا ہے خدا کے نظام میں، زمانے کو گالی دیتا ہے۔ اسے کو اللہ رب العالمین نے حدیث قدسی کے اندر بیان کیا ہے کہ یوزینی ابن آدم، کہ ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، یسب الدہر، یہ زمانے کو گالی دیتا ہے، وَأَنَا الدَّهْرُ، حالانکہ میں ہی زمانہ ہوں، وَأُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور میں ہی دن اور رات کو پلٹتا ہوں، میں ہی دن کے بعد رات لاتا ہوں، میں ہی رات کے بعد دن لاتا ہوں، میں ہی رات میں اندھیرا کرتا ہوں اور دن میں سورج نکال کر کے پورے جگ میں اجالا کر دیتا ہوں۔ تمام چیزوں کا خالق، مالک، رازق اللہ رب العالمین ہے، اور یہ انسان ہے کہ زمانے کو گالی دیتا ہے، زمانے کو کوستا ہے،
اور تمہارے چیخنے چلانے سے کیا ہوگا؟ کیا تمہارے چلانے سے آسمان گر پڑیں گے؟ کیا تمہارے پاؤں پھٹکنے سے زمین پھٹ جائے گی؟ کیا تمہارے اعتراض کرنے سے خدا کے نظام میں تبدیلی آ جائے گی؟ نہیں میرے بھائیوں، کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ تم گالیاں دو، چلاؤ، چیخو، ناراض رہو، خدا کی قدرت میں کوئی تبدیلی نہیں آنے والی ہے۔ وہ شدید المحال، وہ اپنی قدرت اپنے نظام میں بڑا اٹل ہے۔ رات کے بعد دن آتی ہے، سورج پورب سے نکلتا ہے، یہی نظام ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، تم خدا کی سنت میں، خدا کے قانون میں اور خدا کے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ان بارشوں کے بعد، ان بادلوں کے بعد سرد ہوائیں چلتی ہیں، درخت اپنے سبز لباس اتار کر برہنہ ہو جاتے ہیں، فضا میں سفیدی اور کوہرا چھا جاتا ہے، زمین پر برف باری ہوتی ہے، ایسی سردی ہوتی ہے کہ سورج بھی دہائی مانگتا ہے، لوگ پانیوں سے دوری اور آگ سے غربت اختیار کر لیتے ہیں، گرم کپڑوں کو سر کا تاج بنا لیا جاتا ہے اور پھر بستر سے اور گرم کمبل سے نکلنے کا من نہیں کرتا ہے، اور ایسے میں وضو کر کے مسجد آنا، وہ بھی فجر میں، خدا کی قسم پکے اور سچے مومن کی علامت ہے۔ یہ موسم گرچہ سخت معلوم ہوتا ہے، لیکن ایک مومن کے لیے، ایک متقی کے لیے یہ موسم بہار کی حیثیت رکھتا ہے۔ اچھا، یہ گرمی، یہ سردی، یہ دھوپ، یہ بارش آتی کیوں ہے؟ خصوصاً یہ سردی، یہ گرمی کیوں آتی ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جانکاری دی ہے کہ اشتقت النار الی ربها فقالت ربی اکل بعضی بعضا فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير۔ جہنم نے اپنے رب کے حضور میں یہ شکایت کی کہ پروردگار عالم، میرے رب، میرے مالک، میرے خالق، میرے ہی بعض حصے نے مجھے کھا لیا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے جہنم کو دو سانسوں کی اجازت دی، ایک گرمی میں، ایک سردی میں۔ یہ جو تم انتہائی گرمی دیکھتے ہو، دھوپ کی تپش دیکھتے ہو، ذرہ ذرہ گرم ہو جاتا ہے، پانی گرم ہو جاتا ہے، پسینے چھوٹتے ہیں، یہ جو گرمی کی شدت اور گرمی کی سختی ہے، جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہے۔ یہ جو تم سردی کی شدت دیکھتے ہو، ٹھنڈی راتیں دیکھتے ہو، کرکری ہوائیں دیکھتے ہو، یہ سردی کی شدت بھی جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہے۔ تمہیں تو تعجب ہو رہا ہے، تمہیں تو تعجب ہو رہا ہوگا کہ جہنم سانس لیتی ہے، گرمی آ جاتی ہے، جہنم سانس لیتی ہے، سردی آ جاتی ہے۔ اگر تعجب ہو رہا ہے تو اپنے تعجب میں ذرا اور اضافہ کیجیے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ زمین بھی ایک طرح سے سانس لیتی ہے۔ ناسا کے مطابق، ناسا یہ امریکہ کا خلا، زمین اور کائنات کے بارے میں تحقیقی سب سے معتبر تحقیقی ادارہ مانا جاتا ہے۔ ناسا کے مطابق زمین ہر سال کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کرتی ہے اور کھینچتی ہے اور خارج بھی کرتی ہے، ایسے ہی جیسے انسان سانس لیتا ہے، آکسیجن لیتا ہے، اور جب خارج کرتا ہے تو کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتا ہے۔ بہار اور گرمیوں کے موسم میں یہ زمین فضا سے کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کر کے آکسیجن خارج کرتی ہے۔ یہ زمین کا سانس لینا ہے، اور پھر خزاں اور سردیوں میں جب پتے جھڑتے ہیں، پودے غیر فعال ہو جاتے ہیں،
گلنے اور سڑنے کی وجہ سے پھر واپس فضا میں یہ زمین کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتی ہے۔ یہی عمل زمین کا سانس لینا ہے۔ میرے خیال سے اب تعجب نہیں ہو رہا ہوگا کہ جہنم سانس لیتی ہے تو گرمی آ جاتی ہے، جہنم سانس لیتی ہے تو سردی آ جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے موضوع کا ایک حصہ ہے جاڑے کی افادیت۔ جاڑے کا موسم چل رہا ہے، اس کی افادیت کیا ہے، اس پر بھی کچھ باتیں ہو جائیں۔ جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ موسم سرما ایک مومن کے لیے بہار کی حیثیت رکھتا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ کیسے بہار کی حیثیت رکھتا ہے۔ سنن کبریٰ بیہقی اور مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے، حسن درجے کی حدیث ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الشتاء ربیع المؤمن قصر نہارہ فصاما وطال لیلہ فقاما۔ یہ موسم سرما مومن کا بہار ہے، چنانچہ اس کے دن چھوٹے ہوتے ہیں۔ ایک مومن اس میں روزہ رکھتا ہے، راتیں طویل ہوتی ہے تو قیام کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے۔ بسند صحیح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے، حلیۃ الاولیاء کے اندر یہ قول موجود ہے کہ الشتاء غنیمۃ العابدین، یہ موسم سرما عبادت کرنے والوں کے لیے غنیمت ہے، لوٹنے کا موسم ہے۔ ایک مومن اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ جب سردی آتی ہے، دن چھوٹے پڑتے ہیں، وہ روزہ رکھتا ہے، نفلی روزہ رکھتا ہے، پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ ایام 20 کے روزے رکھتے ہیں، اسلامی تاریخ کے 13ویں 14ویں اور 15ویں تاریخ کو، اور پھر صوم داؤدی اور نفلی روزے رکھتا ہے۔ اور عورتوں، میری ماں، میری بہنوں، تمہارے لیے تو یہ موسم ڈبل بہار ہے، اس لیے کہ عورتوں، ہر عورت 12 سے 15 سال سے لے کر کے 50 سال کی جتنی بھی عورتیں ہیں، تمام عورتوں کے جو فرض روزے ہیں، رمضان المبارک کے روزے ہیں، وہ روزے چھوڑتے ہیں۔ کچھ نہ کچھ روزے ضرور چھوڑتے ہیں۔ حیض کی وجہ سے روزے چھوڑتے ہیں، ولادت کی وجہ سے روزے چھوڑتے ہیں، حمل کی وجہ سے روزے چھوڑتے ہیں، اور پھر بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے روزے چھوڑتے ہیں، یا کسی اور وجہ سے روزے چھوڑتے ہیں۔ جیسے بھی ہو، تمہارے لیے یہ موسم ڈبل بہار اس لیے ہے کہ وہ جو فرض روزے چھوٹے ہوئے ہیں، ان موسموں میں، اس سردی کے ایام میں تم روزے رکھو، اس لیے کہ دن چھوٹے پڑتے ہیں، سورج یہاں سے نکلتا ہے اور یہیں جا کر کے غروب ہو جاتا ہے۔ آدمی، انسان کے جسم میں پانی کی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہوتی ہے، احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ آدمی کھایا ہے کہ نہیں کھایا ہے۔ اس لیے اس موسم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میری بہنوں، میری ماں، تم لوگ اپنے روزے کو رکھو، اس لیے کہ یاد رکھو، اگر رمضان کے روزے جو چھوٹ گئے ہیں، دوسرے رمضان سے پہلے بلا عذر اور بغیر کسی وجہ کے اگر تم نے نہیں رکھا تو پھر اس کے لیے تم گنہگار ہو۔ اس لیے روزے رکھ لیا کرو، یہ موسم غنیمت کا موسم ہے۔ وَطَالَ لَيْلُهُ فَقَامَ، اور جب اس کی راتیں طویل ہوتی ہیں تو ایک مومن، ایک عبادت گزار اس سے بھی فائدہ اٹھاتا ہے، تہجد کی نماز پڑھتا ہے، اٹھتا ہے، اور رات کے اندھیرے میں جب پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے، وہ اپنے رب سے کلام کرتا ہے، اپنی فریاد رکھتا ہے، اور اپنی باتیں، اپنی مشکلیں اور اپنے جو دکھ اور درد ہے اللہ کے سامنے ایک مومن بیان کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، تہجد نماز کی بڑی فضیلت ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ افضل نماز رات کی نماز ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے عبادت میں اسی کا حکم دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں
کہ جب وحی نازل ہوئی تو سب سے پہلی وحی سورہ علق کی 5 آیتیں نازل ہوئی، اس کے بعد سورہ مدثر اور پھر اس کے بعد سورہ مزمل۔ اسی عبادت کا اللہ نے حکم دیا ہے سب سے پہلے کہ یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، ایک کپڑے میں لپٹنے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات کا تھوڑا حصہ چھوڑ کر کے باقی پوری رات نماز میں کھڑے رہا کیجئے، نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، آدھی رات نماز میں کھڑے رہا کیجئے، اگر طاقت ہو یا پھر اس سے کچھ کم کر لیجئے، لیکن اگر طاقت ہو تو آدھی رات سے زائد اللہ کی بارگاہ میں قیام اللیل کیجئے، اور پھر قرآن کو بہترین انداز میں ترتیل کے ساتھ، تجوید کے ساتھ بہترین انداز میں پڑھا کیجئے۔ تو یہ اللہ نے اپنے محبوب کو سب سے پہلا حکم دیا ہے عبادت کا، بڑی فضیلت ہے، اتنی فضیلت ہے کہ اللہ رب العالمین قیام اللیل کرنے والے شخص کی طرف دیکھتا ہے، تعجب کرتا ہے، اور پھر اس کی طرف دیکھ کر کے مسکراتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، تعلیق الحدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین ایسے شخص کی طرف دیکھ کر کے تعجب کرتا ہے، مسکراتا ہے، جو سخت سردی کی رات میں، ٹھنڈی رات میں جب انتہائی سردی ہوتی ہے، پانی ٹھنڈا ہوتا ہے، اپنے گرم بستر کو چھوڑ کر کے اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے اور پھر نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، قرآن کی تلاوتیں کرتا ہے، لمبی قیام کرتا ہے، ایسے شخص کی طرف اللہ دیکھ کر کے مسکراتا ہے، اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے، میرے فرشتوں ذرا بتاؤ تو صحیح، میرے اس بندے کو یہ تکلیف، یہ مشقت برداشت کرنے کے لیے کس چیز نے ابھارا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ پروردگار عالم، میرے مالک، میرے مولا، تیرا یہ بندہ تیری رحمت کا امیدوار ہے، تیری بخشش کا طلبگار ہے، میرے پروردگار عالم، تیرا یہ بندہ تیرے عذاب سے ڈرتا ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ فرشتوں گواہ رہنا، میرا یہ بندہ جس کا امیدوار ہے، میں نے وہ چیز عطا کر دی، اور جس سے یہ خائف ہے، میں نے اس کو بے خوف کر دیا۔ تو یہ فضیلت ہے قیام اللیل کی میرے بھائیوں، سردی کی موسموں میں لوگ یہاں فجر کی نماز پڑھنے نہیں آتے ہیں، اور میں ہوں کہ تہجد کی فضیلت بیان کر رہا ہوں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں میرے بھائیوں، سردی کا موسم آتے ہی کئی ایک مسائل ابھر کر کے سامنے آتے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ تیمم کا مسئلہ آتا ہے۔ اگر قرآن میں ہے کہ اگر کوئی سفر میں ہے، کوئی بیمار ہے، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اور اسی طریقے سے اگر کسی کو پانی نہ ملے تو ایسی صورت میں شریعت نے تیمم کی رخصت دی ہے کہ وہ آدمی تیمم کر لے۔ تو سردیوں میں یہ مسئلہ تو عام دنوں میں ہے، لیکن سردی میں اس مسئلے کی وضاحت زیادہ ضرورت پڑ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے سردی کا ذکر یہاں تو نہیں ہے قرآن میں، لیکن حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ سخت سردی کی وجہ سے بھی تیمم کیا جا سکتا ہے۔ سیدنا ابن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کسی غزوہ کے لیے بھیجا، غزوہ ذات سلاسل کے اندر یا سلاسل اس طرح کے الفاظ ہیں، تو وہاں جا کر بھیجا، ہم گئے، ایک سخت سردی والی رات میں مجھے احتلام ہو گیا، بدخوابی ہو گیا، اور مجھے یہ خوف محسوس ہوا کہ سخت سردی کی وجہ سے کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں۔ چنانچہ میں نے تیمم کیا اور اپنے ساتھیوں کو فجر کی نماز پڑھا دی۔ اس کے بعد جب وہ واپس مدینہ آئے تو کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے سامنے یہ واقعہ ذکر کیا۔ پورا واقعہ سننے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عمر، تو نے حالت جنابت میں اپنے ساتھیوں کو فجر کی نماز پڑھا دی؟ اس کے بعد حضرت عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، اس مصیبت کے وقت مجھے اللہ رب العالمین کا یہ فرمان یاد آ گیا کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، کہ لوگوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، بے شک اللہ رب العالمین تم پر مہربان ہے۔ چنانچہ فضائی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر مسکرا دیے اور کچھ نہیں کہا۔ تو پتہ چلا کہ سخت سردی کی وجہ سے تیمم کیا جا سکتا ہے، لیکن آج کل تو بڑی سہولتیں آ گئی ہیں، گیزر آ گیا ہے، واٹر ہیٹر آ گیا ہے، گیس چولہا ہے جو ہے وہ پانی گرم کرنے کے لیے کوئی دشواری نہیں ہے۔ جتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں اس کے لیے کوئی دشواری نہیں ہے۔ تو بہرحال اگر یہ سہولتیں موجود ہیں تو ان سہولتوں کا استعمال کیا جائے، لیکن واقعی اگر ایسی صورت آ جائے، ایسی نوبت آ جائے تو وہ تیمم کر سکتا ہے۔ کئی ایک مسائل ہیں جو چھوٹ گئے ہیں، انشاءاللہ بعد میں کبھی موقع ملا تو اس کا تذکرہ کریں گے، جیسے کہ موضع پر مسح کرنا اور جمع بین صلاتین، یا پھر گھر میں جماعت کو چھوڑ کر کے گھر میں نماز ادا کرنا، اس کی بھی رخصت شریعت دیتی ہے۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو پھر انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے پروردگار عالم اس دھرتی کے موسم کو غنیمت سمجھتے ہوئے ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، آمین۔